بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ رحمت دا دریا الہی، مولا جو ہر دم وگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ مولا رحمت بخشی تے کام بن جاوے میرا۔ سامعین محترم، اس اللہ ذو جلال دا بے حد احسان ہے، جس اللہ نے اس پوری کائنات نو بنایا۔ درود و سلام آمنہ دے لال پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ حضرات، آج دے درس قرآن دے اندر بہت ہی اہم موضوع لے کے آیا۔ دعا ہے کہ جو کچھ بیان کرا اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سورہ طٰہٰ دے اندروں قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائیے کہ اللہ فرماندے نے منہا خلقناکم، اللہ فرماندے نے بندیا تینوں پیدا بھی مٹی چو کیتا ہے، اور ایک وقت آنا ہے تو اس مٹی دے اندر چلیا جانا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا اس مٹی سے دوبارہ پھر اٹھایا جائے گا۔ پتہ چلیا دنیا کائنات تے انسان، آج دے نوجوان نو دیکھ لو، آج دے انسان نو دیکھ لو، آج دے بزرگ نو دیکھ لو، ہر انسان کہندا ہے غرور تے تکبر کردا ہے۔ وہ کہندا ہے میں 10 مرلے دے اندر کوٹھی بنائی ہے، وہ کہندا ہے میں ایک کنال دے اندر اپنا بنگلہ بنایا ہے۔ اوے دنیا دیاں کوٹھیاں، اے دنیا دے بنگلے اے عارضی بنگلے نہیں۔ حضرات، اینا کوٹھیاں دے اندر، اینا بنگلیاں دے اندر، اینا گھراں دے اندر تو ایز اے مہمان ہے۔ اصلی جڑا تیرا ٹھکانہ ہے نا، اصل جڑا تیرا گھر ہے نا، وہ قبر والا گھر ہے۔ آؤ قرآن سننا، آؤ لوگ اللہ ذو جلال دا قرآن سنو۔ مالک کائنات نے اپنے پاک کلام دے اندر اعلان فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ پاک نے میرے محبوب دے سینہ پاک تے قرآن نازل کر دیتا۔ او میرا کملی والا، ایک پاس جان ہووے آئی 14ویں دی رات دا، دجے پاسے چہرہ ہووے مصطفیٰ دی ذات دا۔ سبحان اللہ۔ آئیے توڑی سبحان اللہ بڑی ڈلی گاڑ کے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جڑے جڑے نبی پاک نال پیار کر دے نے، نبی پاک نال محبتاں کر دے نے، سجا چوک کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ ایک پاسے جان ہووے
ہے چودھویں دی رات دا دجے پاسے چہرہ ہووے مصطفیٰ دی ذات دا کیوں اے چاند نال چہرے دیاں شعاواں بے مثال نے سونے دیاں سونیاں اداواں بے مثال نے سبحان اللہ اوے سکھ سارے چھٹ کے تھے اے دکھ سینے لان کے اے سکھ سارے چھٹ کے تھے اے دکھ سینے لان کے روندا پیا سونا یارو اے غاراں وچ جا کے کیوں اے امت لئی منگیاں اے امت لئی منگیاں اے دعاواں بے مثال نے سونے دیاں سونیاں اداواں بے مثال نے اللہ سبحانہ دا قرآن سنونا مالک کائنات نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اللہ فرماندے نے اوے بندیاں میں تینوں پیدا بھی مٹی تو کیتا ہے نا تو جانا بھی مٹی دے اندر ہے نا ایک وقت آنا ہے تو اس مٹی دے اندر دوبارہ اٹھایا جائے گا آج دے مسلمانوں دیکھ لو نا آج دے نوجوانوں دیکھ لو نا اے دنیا دے پلازیاں تے مان کرنے والوں اے دنیا دے بنگلیاں تے مان کرنے والوں کوئی نہ بنگلیاں دے اندر کوئی 40 سال دا مہمان ہے کوئی 60 سال دا مہمان ہے کوئی 70 سال دا مہمان ہے کوئی 100 سال دا مہمان ہے اللہ 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 جڑا تیرا اصلی ٹھکانہ ہے وہ قبر والا ٹھکانہ ہے نا جس جسم تے مان کرنا ہے نا ایک وقت آئے گا جنہ ہتھاں تے غرور کرنا ہے نا اے تیرے ہاتھ بھی کمزور ہو جان دے جنہ اکھیاں تے غرور کرنا ہے نا اے تیری اکھیاں بھی کمزور ہو جان دیا جنہ کناں تے غرور کرنا ہے نا اے تیرے کھان بھی کمزور ہو جان دے تیرا سارا جسم کمزور ہو جائے گا اللہ 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 آج دے بزرگانوں دیکھ لو نا 50 سال عمر ہو گئی نا کہندے نے یار مینوں اے تے دسو نا میرے گھٹنیاں دے اندر درد ہو گئی ہے میرے گھٹیاں دے اندر درد آئے میری اکھیاں دے اندر درد اوے نوجوانا اے جڑی تیری درد تینوں قبر یاد کروا رہی ہے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میری امت دے لوگ اگر تانوں پتہ چل جائے نا ایک قبراں دا ماحول کی ہے تسی اپنے مردے دفنانا ہی بند کر رہے ہو اے اللہ میری توبہ ایک دن نا میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینج خطبہ جمعہ نشاد فرما رہے ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینج عذاب قبر دا تذکرہ کر رہے ہیں اینج نبی پاک دے جانسار موجود ہے اینج نبی پاک دے یار اتنا زیادہ رو رہے ہیں اتنا زیادہ رو رہے ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے اسی عورتاں پیچھے بیٹھیاں سانو سمجھ نہیں آ رہی نبی پاک بیان کی کر رہے ہیں اللہ 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 حضرت اسماء فرما دیا نے اینج میں ایک صحابی رسول ہے نا ان دے کندے تے میں جات رکھے ہے نا میں کہ ویرے اللہ تیرے تے رحم کرے میں نے تے دسنا نبی پاک بیان کی کر رہے ہیں سانو کوئی پتہ نہیں چل رہا اے نبی پاک دے یار کیوں رو رہے ہیں حضرت اسماء فرما دیا نے رضی اللہ تعالیٰ نا ادھے میں انیاں گلہ کی دیاں اے صحابی رسول کہندا ہے نا بی بی اسماء نبی پاک قبر دا تذکرہ کر رہے ہیں نبی پاک حشر دا تذکرہ کر رہے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نا فرما دیا نے رضی اللہ تعالیٰ نا ادھو میں انیاں گلہ سنیاں نہیں نا اینج میں بے ہوش ہو گئیاں نیچے گر گئیاں اینج صحابیات وچوں ایک صحابیات کھڑی ہو دیئے نا اینج میرے چہرے تے چھٹے مار دیئے اللہ 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 اینج میں نو ہوش آن دی
دیے نا اے سن نبی پاک دے جانسار جنہ دے سامنے خبر دا تذکرہ کیتا جاندا حالانکہ ایوں نبی پاک دے جانسار ہے جنہ دیاں جیباں دے وچ نبی پاک نے جنت دے ٹکٹ رکھ دیتے ہیں او نبی پاک دے جانسار اصحاب نبی دے پیارے نے سبحان اللہ پھر کیا جو سبحان اللہ اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے ابو بکر عمر دی شان لوگو کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کراں عثمان والی دی عظمت تو عثمان والی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرا اتے موتی سارے ہیرے نے آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے سبحان اللہ اصحاب نبی دے پیارے نے کی شان دساں امی عائشہ دا جندی شان دے وچ قرآن آیا جندے داریاں دس دے اے چل چل کے او جبریل بھی کرن سلام آیا اے بیٹی پاک صدیق دیے جندے شوہر نبی سہارے رے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ اللہ حضرات گرامی ذرا توجہ کر دے جانا میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک صحابی دا نماز جنازہ پڑھائے نا جنازہ پڑھان تو بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی پاک دے جانسار اے صحابی رسول لا دیلا رہنے لا دیلان تو بعد اینج نبی پاک دے جانسارانے اینج مٹی ڈال دی تھی ہے نا مٹی ڈالن تو بعد نبی پاک نہ رو رہنے نا آپ دیاں کھیاں دے آنسو اس قبر دی مٹی دے اندر شامل ہو گئے اللہ اللہ صحابہ اکرام فرمان دے نے سونے اتنا زیادہ کیوں رو رہا جائے نبی پاک فرمان دے نے میں اپنے سے یار دیاں وفاوانو یاد کر رہے ہیں اللہ اللہ آئی موت تے آنی آنی آئی حکم الہیہ موت و چھوڑ دیں دے آئی بہنا تے بائیا اٹھ گیا توتا جیڑا آئی بولیاں سی پاؤندا اٹھ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پاؤندا رہ گیا پنجرا کھالے ہاتھ نہیں آؤندا آئی سکے تو سکا کوئی نہیں ہاتھ لگاؤندا آئی ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائے آخری بات سنوتے میرا سلام ہے 8 منٹ دے اندر میں اپنی بات نو مکمل کرنا جانا اللہ اللہ حضرات گرامی سے توجہ کر دے جانا میں کہانیاں تے کسے بیان نہیں کر رہا یا میں رب دا قرآن پڑھ رہا یا نبی پاک دا فرمان دا رہا اللہ اللہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نو اے میں ایسا کاری سا واقعہ بیان کر لگیا اگر توجہ ہوئے انشاءاللہ فائدہ ہو جائے دا توڑی زندگی بدل جائے دے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نو مصر دے گورنر ایک دن اپنے وزیرانو بلاندے نے توجہ اپنے وزیرانو بلاندے اپنی مشیرانو بلاندے رہے کہندے نے میرے وزیروں میں نے تے دسونا کیا کدی میں توڑے تے زیادتیاں تے نہیں کی دیاں کدی توڑے تے ظلم تے نہیں کیتا وزیر کہندے نے نا آج تک تو ساڑھے تے زیادتیاں نہیں کی دیاں ظلم نہیں کیتے اللہ اللہ حضرت عمر بن
بن عاص فرماندے نے اور میرے سر تے موت منڈلا رہی ہے پھر انج کرو نا میرے سر تو انج موت نو ہٹا لو نا ایک توجہ کرنا ایک وزیر انج کھڑا ہو گیا ہے نا اور ایک کہندا ہے پیارے عمر بن عاص کس طرح دیاں گلاں کر دے جائے اے کون موت نو ٹال سکدا ہے نا دنیا دی کوئی طاقت موت نو نہیں ٹال سکدے حضرت عمر بن عاص فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ او میرے وزیروں میرے مشیروں اے میں تانوں گل سمجھانا چاہنا واقعی سر تو موت نو کوئی بھی نہیں ہٹا سکدا حضرات گرامی توجہ کرتے جانا غور کرتے جانا اینی گل کیتی ہے تے حضرت عمر بن عاص اینا رو رہنے انج اکھیاں دے وچوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں رہے انج وزیراں دے وچوں ایک نوجوان چل دیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کل پہنچ جاندا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے زانا اینجی دو حضرت عبداللہ ادو اپنے پاپا نو دیکھیا پاپا اینا رو رہا ہے نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینجا اپنے پاپا دا سر پکڑ دینے اینجا اپنی گود وچ رکھ لیں دے لے کہندے نے بابا آج تینوں کی ہو گیا اینا لفظ زیادہ تو کیوں رو رہا ہے حضرت عمر فرمان دے نے میرے پترا آج میرے سر تے انج موت منڈلا رہی ہے نا لیکن پترا میری ایک بات یاد رکھنا اور نبی پاک دی زندگی دے اندر یا میری زندگی دے اندر تین ایسے دور آئے نے نا سب تو پہلا یہ دور ہے ایک ایسا وقت سی میں اسلام دا بھی دشمن میں نبی پاک دے یاران دا بھی دشمن میں قرآن دا بھی دشمن میں اسلام دا دشمن اور میں نو لگ دائے اگر میں نو اس وقت موت واقع ہو جان دی اس وقت میں نو موت آ جان دی تے میں قبر تے میں جہنم دا لقمہ بن جانا سے اللہ پہلی کفیت میرے دور دے اندر تاری ہوئی ہے نا اور دوسرا او لمحہ ہے نا جو نبی پاک وجود نے میں نبی پاک دے جے ہاتھ دے بیعت کرن لگیا جو نبی پاک نے جا اپنا ہاتھ اگے کیتا ہے نا حضرت عمر فرمان دے مویاں جا اپنا ہاتھ اگے کیتا ہے نا نبی پاک نو جب اور اپنا ہاتھ اگے کر لیا حضرت عمر فرمان دے نے میں جا اپنے ہاتھ نو پیچھے کر لیا ہے نا نبی پاک فرمان دے نے اے پیارے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انجا اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کیتا ہے حضرت عمر فرمان دے نے سونے میں تو نو کی دساں میں اپنی زندگی دے پچھلے جڑے گناہ انہاں نو یاد کر رہا اپنی زیادتیاں نو یاد کر رہا سونے فلاں جگہ فلاں تے میں ظلم کیتا فلاں جگہ فلاں تے زیادتی کیتے سونے منو اپنے گناہ یاد آ گئے رہے اللہ حضرت عمر فرماتے نے سونے منو اے تے دسنا کیا میرا رب میرے گناہوں نو معاف کر دے دا اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا مالک کائنات نے فرمایا الا من تابا و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ فرماتے نے جن نے پکی تے سچی توبہ کر لی ایمان لے کے آ گیا اس تو بعد نیک عمل شروع کر دیتے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ فرماتے نے میں ان دی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیاں رہا حضرت عمر فرماندے نے ٹائم بھی مکمل ہو گیا لیکن واقعہ یہ بھی جاری و ساری ہے حضرات گرامی توجہ کرنا غور کرنا آج میرے بیان کرن دا مل پہ جائے دا اگر تسی انہاں گلاں نو اپنے سینے تے لا لو انشاءاللہ زندگی تبدیل ہو جائے دی حضرت عمر فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی پاک دے ہاتھ تے بیعت کر لیے نا اے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا میں کہنا میرے پترا اگر اون اس دوران نبی پاک نے فرمایا اگر تینوں اون موت واقع ہو گئی تو پکا ہی جاندی ہے میرا یقین سی اس وقت مینوں میرے تے موت آ جاندی میں جنتی ہو جانا سی لیکن قاری صاحب حضرت عبداللہ فرماتے نے حضرت عمر بن عاص فرماتے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اون ایسا وقت آ گیا ہے نبی پاک بھی اس کائنات تو چلے گئے حضرت ابو بکر بھی چلے گئے رضی
اللہ تعالی صحابہ کرام چلے گئے پتہ نہیں میرے کیڑیاں غلطیاں ہو گئیاں نے پتہ نہیں میرا رب مینوں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا اللہ اللہ حضرت عمر فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بیٹے عبداللہ میں تینوں تین نصیحتاں کر رہا ہوں سب تو پہلے میں تینوں یہ نصیحت کر رہا ہوں اوے پترا جدو میرے تے موت واقع ہو جائے دی جدو میں فوت ہو جاواں دا میری میت واہ ویلے نکل دے نبی پاک فرماندے نے تین قسم دا رونا ہوندا ہے ایک ہاتھاں دا رونا ہوندا ہے ایک زبان دا رونا ہوندا ہے ایک اکھیاں دا رونا ہوندا ہے نبی پاک فرماندے نے اکھیاں دا رونا جائز ہے پٹنا جائز نہیں اکھیاں دا رونا جائز ہے واہ ویلے کرنا جائز نہیں پیارے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری میت واہ ویلے نہیں کر دے اور دوسری وصیت کی تھی وہ میرے بیٹا جان جدو میری میت لے کے جانا ہے رستے دے اندر چراغ نہیں جلانا اور تیسری وصیت کی تھی اے میرے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری قبر تے اتنی لمبی دعا کرنی ہے نا جس طرح ایک نوجوان ایک اٹھ نو لیندا ہے نا انہوں ذبح کردا ہے نا اس تو بعد ان دی کھال اتاردا ہے اس تو بعد ان دے ٹکڑے ٹکڑے کردا ہے نا اس تو بعد لوگاں دے اندر تقسیم کر دیندا ہے نا جنہ او ٹائم لگدا ہے نا وقت اے جے میری قبر تے دعاواں منگنیاں نے کیوں کیونکہ میری روح نو تسکین پہنچے دے اللہ اللہ ادو انیاں گلاں کر لیاں حضرت عبداللہ فرماندے نے میرے بابا مینوں اے تے دسنا اس وقت تہاڈا کیسا تہاڈی کیفیت کیسی ہے تسی موت نو کس طرح دیکھ رہے جے حضرت عمر بن عاص فرماندے نے ادو میں انیاں گلاں سنیاں مینوں یاد آ گیا جدوں بھی کوئی مرن لگدا میں دے کول پوچھدا مینوں اے تے دسنا اس وقت تو کی دیکھ رہے اے میرے بیٹے عبداللہ اج تو ہی میرے کول سوال کر رہے حضرت عمر فرماندے نے چلو میں دس دینا توجہ کرنا غور کرنا اللہ اللہ حضرت عمر بن عاص فرماندے نے میرے بیٹے عبداللہ مینوں انج لگدا پیا جویں آسمان نیچے آ رہا ہے میں زمین و آسمان دے درمیان پھس رہا ہوں اے پیارے عبداللہ دوسری کیفیت میرے تے تاری ہو گئی ہے مینوں انج لگدا ہے نا اج میں پہاڑ میرے انج کندیاں تے رکھ دتا گیا ہے اور میں پھس رہا ہوں تیسری کیفیت میرے تے ظاہر ہو رہی ہے جویں کھجور دے جڑے درخت دے کانٹے نے او میرے جسم دے اندر رکھ دیتے گئے اور میرے جسم دیاں انتڑیاں باہر نکل آ رہیاں نے فرمایا میں تین منظر دیکھ رہا ہوں پہلا منظر کہ آسمان ٹوٹ کے زمین تھے آ رہے آئے اور میں نے انج لگ رہے کہ جس طرح میں زمین و آسمان دے درمیان پھس رہا دوسرا منظر میں نے انج لگدا پیا جس طرح اے جڑا پہاڑ ہے انج میرے کندھیاں تے آ گئے اور میں پھس رہا تیسری کیفیت میں نے انج لگدا پیا ہے کہ جس طرح کھجور دی جڑی چھال ہے کھجور دے جڑے پتے نے کھجور دے جڑے کانٹے نے انج میرے جسم دے اندر آ رہے نے اور میرا جسم دیاں آنتڑیاں باہر نکل رہی ہیں اوے پتہ چلیا اللہ فرماندے نے بندیا تینوں پیدا بھی مٹی جو کیتا تیرے کھان دا انتظام مٹی جو کیتا تیرے پین دا انتظام مٹی جو کیتا تو ایک دن آنا ہے تو مٹی دے اندر ہی جانا ہے اور مٹی دے اندر اٹھایا جانا ہے پھر غرور کیوں کرنا ہے پھر تکبر کیوں کرنا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنو صحیح معنی دے اندر قبر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ شان قاری